موسم کی خوبصورتی دیکھیے، علاقے کی تصویر دیکھیے، بہترین میدانی علاقوں سے لے کر سب ترین برفپوش پہاڑوں تک، دنیا کے بلندترین پہاڑوں تک یہاں تک موجود ہے. اور یہ علاقہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. میں بھی ایک احمد بس کر چکا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں، لیکن میں نے پڑھ رکھا ہے، یہ سن رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ بلوچستان پاکستان سے کٹ جائے تو دنیا کی پہلی 5 عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک ہوگا. اتنے وسائل وہاں پر، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، تیل ہے، اور آئل کی کہتے ہیں کہ کوالٹی یہ ہے کہ اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اعلیٰ کوالٹی ہے. اور پوری کی پوری سازشوں کے ساتھ اس کو ایسے آپس میں لڑا کے رکھا جاتا ہے. ہم آپس میں بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف گربان پکڑنے میں تیار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی خاطر جن کی ادروائز غلطیوں کی ہوتی ہے یا برائی کی ہوتی ہے کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اور اس طریقے سے پوری مملکت خدا دار جہاں تک مسلم جانا جاتے ہیں ان کو دیکھیے. OIC کو دیکھیے جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے کہ اس کی کیا تنظیم ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ماضی قریب میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا موسم باز ہے ایک شخص، اللہ بھی تو جانتا ہے، لیکن ایک مملکت کا سربراہ آتا ہے اور مسلمان ممالک وہ سرزمین جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ سرزمین جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رپورٹ کروایا، وہ سرزمین جہاں سے اسلام کے سوتے ٹوٹے، وہ سرزمین جہاں پر نبی خاتم النبی رحمت اللہ علیہ خاتمہ پائے، اور صرف 10 سال کے عرصہ میں 10 لاکھ مربع میل کی سلطنت قائم کی، اور 25 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط سلطنت تھی. وہاں سے اس کو ایسا ویلکم کیا جاتا ہے کہ آنکھیں شہر سے جھک جائیں، دل موم ہو جائیں، اور ایسے بڑے بڑے تحائف دیے جاتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ان کا اشرشی بھی دے دیا جائے پاکستان کے سارے کا ضرور ہو جائے. لیکن یہ آپس میں نہیں، ایسے انہوں نے چکر بازی کی ہوئی ہے، اور ہمارے مفاد پرست عناصر اس طرح ان کے چکر میں ہے کہ انہیں اپنوں سے بس نہیں ہے. اور ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہمت کا ایسا ہوا ہے کہ ان کے سارے کے سارے اثاثے ضبط ہو گئے، کوئی ان کے کام نہیں ہے. لیکن ایک کر کے کیسے انہوں نے ابھی یہ موجودہ تاریخ میں دیکھے چند دہائیوں کے اندر افغانستان کو اپنے ملک کو دے دیجیے کہ کیسے اس کو دبا کیا گیا، بار اس کو نشانے میں بنایا گیا. ایران کو کیسے دبا کیا گیا، کویت کو کیسے دبا کیا گیا، شام کو جو سرزمین انبیاء کہلاتی ہے اس کو کیسے دبا کیا گیا، عراق اور ایران کی کیسے جنگ کروائی گئی. اور ایک چھوٹا سا خطہ جس کو سرزمین عرب میں فساد کے بیج کے طور پر بولا گیا کہ وہ پورے مسلم ممالک کے سینے میں چھوٹ کے طور پر پھونکا گیا، اور وہ کس طرح مسلمان ممالک کو تکری کا رات نظر آ رہا ہے. اور جس طرح وہ عام بات ہے باقی وہ جیسے وہ خوفزدہ کبوتر ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے خوفزدہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آگے بند کر دیتا ہے. باقی ممالک مسلمان ملک کی امداد کرنے کے بجائے
وہ خوف زدہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر جیسے آگے بڑھ جاتے وہ بھی آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے. اس نے ممالک کو دفاع کیا. غزہ کی کیا صورتحال بنی, جوتے اول کی کیا صورتحال بنی. مسلمان بچیوں کو کیسے بچیوں نے جاتا کیا کہ کل ہماری تصویر نہ بنانے کا. کیسے بچوں نے کہا کہ ہم جا کر ان کائنات کے ہاں تمہاری شکایت کریں گے. کیسے بچیوں کو ذکر کیا گیا. کیسے اجڑتی بستی آبادیوں کو اجاڑا ہے. کس طرح ہنستے بستے شہروں کو کھنگال میں تبدیل کیا گیا. وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرندے کا بھی دکھ نہیں دیکھتے, اتنے حقوق ہے ان کے ہاں, اتنی ان کی تربیت ہے, لیکن شہر کے شہر گزرے مگر ان کے قیامت تک دو نہیں کی. یہ کیا ہوگا, اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ لوگوں, ایک تو بات یہ ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی. انہ لکم عدو مبین, اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمہارا بڑا دشمن ہے. یہ بھی کہا کہ وہ سارے کو دوست نہ بناؤ. یہ بھی فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی. وہ صرف تمہارے خالق اور ناروں پر مطمئن ہوں گے جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھرتے. آج خدا کی قسم کبھی سوچیے ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پال کر پروس کر ان کی تعلیم کر کے ان کی تربیت کر کے ان کو جوان کر کے ان پر لاکھوں کے خرچے کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں. وہ بچے جو قابل ہیں, لائق ہیں, فائد ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں, بدبخت ہیں, بے غیرت ہیں, بے شرم ہیں, بے حیا ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, الا ما شاء اللہ. حالات ایسے بنا دیے, حالات ایسے بنا دیے, حالات ایسے بنا دیے. لیکن ہم بھی سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے اندر جذبہ کیسا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب سے بڑی ستم یہ ہے, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے اندر سے ہی ان کے ہماری قدم جاتی ہے. اور چل کر کے آگے بند کر لیتے ہیں. دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہوگا, موجودہ تاریخ کا موجودہ تاریخ, اس کا منفرد واقعہ ہوگا کہ ایک ملک جس کا وزیر جس کا سفیر, آفیشل سفیر ملک کے اندر ہے, اس سفیر کو ڈاکوں کے عوض پکڑ کر گرفتار کر کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا اور ان کو پنجروں میں بند کر کے نشانہ عبرت بنا کر ان کو سے انسان ہونے کا حق چھین دیا گیا. جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ پرندوں کو, چرندوں کو, درندوں کو, انسان تو انسان ہے, حیوانوں کے ساتھ وہ بڑی ہمدردی کرتی. انہوں نے یہ تاریخ کا حصہ ہے, اب تاریخ کا باقاعدہ حصہ ہے, اس کو جنا دے دی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر باقی سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ان لوگوں کو پنجروں میں بند کر کے نشانہ عبرت بنا کر لوگوں کے سامنے بٹھا کر ان کو متبر کیا گیا اور ان سے انسان ہونے کا حق چھین دیا گیا. انہیں دنیا کی کسی عدالت میں, کسی بھی عدالت میں اپیل کرنے کا حق نہیں رہا. مسلم دنیا نے کیا کیا, بلکہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہ خود دشمنوں کے ساتھ مل کر اس ملک پر حملے کرتا. دعا کریں اللہ رب الکریم ہمیں کوئی ایسی قیادت عطا کرتے جو اخلاص پر مبنی ہو اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خلوص پیدا کرتے, اس کے اندر اتنا خلوص پیدا کرتے کہ وہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لا سکے. اور ہماری جو عظمت رکھتا ہے اللہ رب الکریم اس کو بحال فرما دے. ہمیں مزید بحثیت قوم دنیا و آخرت میں سے بھی اس سے بچا ہے. باخدا الحمد للہ.